حضرت ام عمارہ جن کا اصل نام تھا نصیبہ بنت کعب، یہ میدان جنگ میں مسلمانوں کو پانی پلانے کا کام کر رہی تھی، مشک میں پانی لے کے جا رہی تھی، پلا رہی تھی۔ جب جنگ کا پاسا پلٹ گیا، مسلمان جیتی جنگ ہارنے لگے، دشمنوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا، اور خاص طور سے ایک بدبخت جس کا نام ابن قمیہ تھا، وہ اللہ کے رسول کو ٹارگٹ کر رہا تھا۔ حضرت نصیبہ کی نظر پڑی کہ امام کائنات کو کوئی ٹارگٹ کر رہا ہے۔ وہ خاتون تھی، وہ عورت تھی، ان کو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے مکلف نہیں کیا گیا تھا، لڑنا ان کا کام نہیں تھا، وہ مردوں کا کام تھا۔ مگر اللہ کی اس بندی کے دل میں اللہ کے رسول کی جو محبت تھی، اس محبت نے اس کو رکنے نہیں دیا، اور وہ آگے بڑھی اور اللہ کے نبی کے لیے ڈھال بن گئی، اور ابن قمیہ کے سامنے اس کے حملوں کو اپنے جسم کے اوپر روکنے لگی۔ ان کا کندھا اتر گیا، ان کا جسم زخمی ہو گیا، تیر اور تلوار کے کئی زخم ان کے بدن پہ لگے، مگر اللہ کی یہ بندی ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورت بڑی کمزور ہوتی ہے، میں کہتا ہوں اگر عورت ایمان والی بن جائے، مضبوط ایمان والی بن جائے، تو اس عورت سے مضبوط کوئی نہیں ہے۔ یہ عورت اگر مضبوط ایمان والی بن جائے تو کبھی یہ سمیہ بنتی ہے، کبھی یہ مریم بنتی ہے، کبھی ہاجرہ بنتی ہے، کبھی سارہ بنتی ہے، کبھی عائشہ بنتی ہے، کبھی فاطمہ بنتی ہے۔ مولانا عبدالغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسلام کی اشاعت میں صحابیات کا کیا کردار رہا ہے، ان کی کیا قربانیاں رہی ہیں۔ اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہم یہ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کا کیا مقام ہے اور ان کی دین کے لیے کیا قربانیاں رہی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ صحابہ کرام کا مقام بیان کیا۔ کہیں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ نبی کے وہ صحابہ جو پہلے ایمان لائے، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں چاہے وہ انصار میں سے ہوں، اور نبی کے وہ صحابہ جو ان کے بعد آئے اور ان کی پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ کہیں اللہ نے فرمایا قرآن میں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے جو صحابہ ہیں یہ اسلام کے دشمنوں کے لیے بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تو یہ قرآن کی جتنی آیتیں ہیں جس میں صحابہ کی فضیلت ہے، صحابہ کا مقام ہے، تو یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ ان تمام فضیلتوں میں صحابہ کے ساتھ ساتھ صحابیات بھی شامل ہیں۔ دین صرف مردوں کے ذریعے نہیں پھیلا ہے، اس دین کو اللہ کے نبی کے صحابہ کے ساتھ ساتھ ان کی ماؤں نے، ان کی بہنوں نے، ان کی بیٹیوں نے، جن کو ہم صحابیات کہتے ہیں، ان کی قربانیوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اب اس کے کئی پہلو ہیں۔ سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ صحابیات نے اللہ کے رسول سے جو دین سیکھا ہے اور اسے پھر امت تک پہنچایا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 2210 حدیثوں کی راویہ ہیں۔ آج ہماری ایک عام خاتون جو ہے وہ ساری زندگی 2210 حدیثیں پڑھ نہیں سکتی، نہیں پڑھتی ہیں۔ چھوٹی بڑی 2210 حدیثوں کو اللہ کے رسول سے سننا اور یاد کرنا اور امت تک بیان کرنا، یہ حضرت عائشہ کا کارنامہ ہے، اور نالج کا لیول یہ تھا حضرت عائشہ کا، علم کا مقام یہ تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام بھی جن مسائل میں الجھ جاتے تھے، ان مسائل میں وہ حضرت عائشہ سے رجوع کرتے تھے اور حضرت عائشہ ان کے مسئلے کا جواب دیتی تھی۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابیات جن کا تعلق مدینے سے تھا، جو انصار کی عورتیں تھیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں نعم النساء نساء الانصار،
انصار کی عورتیں بہت بہترین عورتیں ہیں. لا یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، وہ دین سیکھنے کے بارے میں کبھی شرماتی نہیں ہیں. اگر یہ خواتین نہ ہوتی، یہ ازواج مطہرات نہ ہوتی، یہ نبی کی پاک بیویاں نہ ہوتی، تو اللہ کے رسول کی وہ زندگی جس کو ہم گھریلو زندگی کہتے ہیں، جس کو ہم میریٹل لائف کہتے ہیں، جس کو ہم پرائیویٹ زندگی کہتے ہیں، وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتی تھی. اور اللہ کے نبی تو زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے نمونہ ہیں. تو نبی کے علم کو، نبی کی سیرت کے اس حصے کو امت تک پہنچانے کا کام ان صحابیات نے کیا ہے. اسلامی ماں اور بہنوں، اور آگے بڑھیے. نبی کی ان صحابیات نے میدان جہاد میں بھی کارنامے انجام دیے ہیں. حضرت سمیہ کی قربانی کو کون بھول سکتا ہے؟ وہ سمیہ جو اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون ہے. اللہ کی راہ میں سب سے پہلے اگر کسی خاتون کا خون بہا ہے تو وہ حضرت سمیہ بنت خیاط رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عمار کی ماں ہیں، حضرت یاسر کی بیوی ہیں، اور یہ پوری فیملی، یہ پورا گھر اسلام کے لیے قربانی دے رہا ہے. اور حالات اور نوبت یہاں تک پہنچے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اپنے جوان بیٹے کے سامنے بے لباس کر دیا گیا. ایمان کو چھوڑنے کے لیے اتنا ٹارچر کیا گیا، اتنا ستایا گیا کہ یہاں تک دھمکی دی گئی کہ اے سمیہ، ہم تیرے جوان بیٹے کے سامنے تجھے بے لباس کر دیں گے. سمیہ نے ایمان کو چھوڑنا گوارا نہ کیا اور اپنے جوان بیٹے کے سامنے یہ اذیت اور یہ تکلیف جھیلنے کے لیے تیار ہو گئی. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اللہ کی اس بندی نے ایمان اور استقامت کی کیسے مثال قائم کی. ابو جہل نے بہت دھمکایا، جان سے مارنے کی دھمکی دی، مگر سمیہ قرآن کی آیت پر عمل کرنے والوں میں سے تھی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ اللہ کو اپنا رب ماننے کے بعد جو لوگ جم گئے، اس کے اوپر استقامت والے ہو گئے، ان کے پاس اللہ کے فرشتے آ کر کے ان کو خوشخبری دیتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، کہ ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، تمہیں وہ جنت ملے گی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. سمیہ شہید کر دی گئی، بڑی بے دردی سے شہید کر دی گئی. اسلام کی پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں خون بہایا ہے، وہ سمیہ بنت خیاط تھے. اسلام کی دوسری جنگ، جنگ احد، اس میں ایک خاتون کا نام ہمیں ملتا ہے حضرت ام عمارہ، جن کا اصل نام تھا نصیبہ بنت کعب. یہ میدان جنگ میں مسلمانوں کو پانی پلانے کا کام کر رہی تھی. مشق میں پانی لے کے جا رہی تھی، پلا رہی تھی. جب جنگ کا پاسا پلٹ گیا، مسلمان جیتی جنگ ہارنے لگے، دشمنوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا، اور خاص طور سے ایک بدبخت جس کا نام ابن قمیہ تھا، وہ اللہ کے رسول کو ٹارگٹ کر رہا تھا. حضرت نصیبہ کی نظر پڑی کہ امام کائنات کو کوئی ٹارگٹ کر رہا ہے. وہ خاتون تھی، وہ عورت تھی، ان کو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے مکلف نہیں کیا گیا تھا، لڑنا ان کا کام نہیں تھا، وہ مردوں کا کام تھا. مگر اللہ کی اس بندی کے دل میں اللہ کے رسول کی جو محبت تھی، اس محبت نے اس کو رکنے نہیں دیا، اور وہ آگے بڑھی اور اللہ کے نبی کے لیے ڈھال بن گئی. اور ابن قمیہ کے سامنے اس کے حملوں کو اپنے جسم کے اوپر روکنے لگی. ان کا کندھا اتر گیا، ان کا جسم زخمی ہو گیا، تیر اور تلوار کے کئی زخم ان کے بدن پہ لگے، مگر اللہ کی یہ بندی ٹس سے مس نہیں ہوئی. اور بالآخر جنگ ختم ہوئی اور بڑے زخمی حالت میں حضرت نصیبہ اس جنگ سے لائی گئی. بعد میں حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ایک جنگ لڑی گئی، جنگ یمامہ، جس میں ایک جھوٹا نبی پیدا ہوا تھا مسیلمہ کذاب، وہ بھی شامل تھا، اس سے بھی جنگ لڑی گئی تھی. اس جنگ میں حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا حبیب نام تھا اس کا، وہ شہید ہو گیا. حضرت نصیبہ نے کتنی مضبوط کلیجے کا کردار ادا کیا. کہا کہ اللہ، جب تک مسیلمہ قتل نہیں ہو جائے گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گی. میرا بیٹا شہید ہوا اس جنگ میں، اور بالآخر اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی اور مسلمہ کذاب بھی مارا گیا. اس جنگ میں بھی حضرت نصیبہ نے بہادری کا ثبوت دیا، تو اس میں لڑی تھی باقاعدہ وہ. تو اسلام صرف مردوں کی قربانیوں سے ہم تک نہیں پہنچا ہے میری ماں اور بہنوں.
اس میں عورتوں نے بھی خون بہایا ہے، اس میں صحابیات نے بھی خون بہایا ہے. یہ الگ بات ہے. عورت ہر دور میں پردے کے اندر رہ کر کے اپنا کام انجام دیتی رہی ہے. وہ لائم لائٹ میں نہیں رہی ہے. اسے بڑے بڑے نام نہیں چاہیے، اسے پوسٹر نہیں چاہیے، اسے بینر نہیں چاہیے. جتنے بڑے بڑے ائمہ پیدا ہوئے، محدثین پیدا ہوئے، انہوں نے امت کے لیے جو کارنامے انجام دیے، یہ کارنامے انہوں نے ایسے ہی نہیں انجام دے دیے. وہ جو ایک جملہ بولا جاتا ہے نا، ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ غلط نہیں ہے وہ جملہ. ان تمام امت کی ان بڑی ہستیوں نے اگر امت کو ایک بہترین رزلٹ دیا ہے تو کہیں نہ کہیں ان کی نیک بیویوں کا کردار رہا ہے، کہیں نہ کہیں ان کی پاک باز ماؤں کا کردار رہا ہے. اور ہمیں ائمہ کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے. کتنے امام احمد بن حنبل عمر کے چند برس گزرے تھے، باپ کا انتقال ہو گیا تھا. اور باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو بچے جب یتیم ہو جاتے ہیں تو بچوں کے بگڑنے کا چانس بہت بڑھ جاتا ہے. باپ کی تربیت نہ ہو تو بچے عام طور سے بگڑ جایا کرتے ہیں. مگر علامہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے اپنے بچے کو پالا بھی ہے، اسے تعلیم بھی دی ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا بھی کیا ہے، ماں بن کے بھی اور باپ بن کے بھی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آج احمد ابن حنبل کا نام لیا جاتا ہے تو علم کے آسمان پہ بہت بڑا ستارہ ہے احمد ابن حنبل. یہی حال علامہ ابن تیمیہ کا ہے، یہی حال امام بخاری کا ہے. یہ بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے محدثین جن کی کتابیں آج ہم پڑھتے ہیں، جن کے علم سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی ماں نے قربانیاں دی ہیں. اور یہ قربانی ایسی رہی ہے کہ کہیں اس کا نام بھی نہیں درج ہے. امام بخاری کی ماں کو کون جانتا ہے؟ احمد بن حنبل کی ماں کو کون جانتا ہے؟ یہ وہ عورتیں تھیں جو گمنامی کے پردے میں رہیں، جنہیں نام کی طلب نہیں تھی، کام کی طلب تھی. اور یہ کام کر کے گئی ہیں میری پیاری ماں اور بہنوں. سورہ توبہ کی جو آیت، سورہ انفال کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، معاف کیجئے گا، سورہ توبہ کی، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے سپورٹر ہوتے ہیں. صرف مردوں کی بات نہیں کی اللہ نے، مومن عورتیں بھی ایک دوسرے کا سپورٹ کرتی ہیں. کس چیز میں؟ یأمرون بالمعروف، وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، وہ برائیوں سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، وہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، اور ایسے ہی لوگوں پر اللہ رحم فرمائے گا. میری پیاری ماں اور بہنوں، اگر آپ کی زندگی کا مقصد صرف اپنی گھریلو زندگی کو گزارنا ہے تو ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کام برا ہے، مگر آپ کی ڈیوٹی اس سے پوری نہیں ہوگی. صرف گھر میں کھانا بنانا، گھر کے کام کرنا، انہی چیزوں کو اگر آپ نے زندگی کا مقصد بنا کے رکھا ہے تو یہ آپ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی ہیں. اس سے بڑھ کے بھی آپ کا ایک کام ہے، سماج کی اصلاح بھی آپ کا کام ہے. آج سماج میں بہت ساری برائیاں ہیں جن کا تعلق خواتین سے ہے. شادی بیاہ کی 90% رسمیں خواتین کی وجہ سے ہیں. شادیوں میں ہونے والی بے حیائی اور بے پردگی کا تعلق 90% خواتین سے ہے. گھروں کے اندر بہت سارا بگاڑ، اس کا تعلق خواتین سے ہے. ان برائیوں کو کون روکے گا؟ ان برائیوں کو کون برائی کہے گا؟ ان برائیوں کے بارے میں کون سمجھائے گا؟ یہ آپ کا کام ہے. جب تک آپ اس ڈیوٹی کو ادا نہیں کریں گے، برائیاں نہیں ختم ہو سکتی. اور جب یہ کام آپ کریں گی تو گالیاں بھی سننی پڑیں گی، آپ کو تانے بھی سننے پڑیں گے. اصلاح کا کام آسان کام نہیں ہے. لوگ پھول سے آپ کا سواگت نہیں کریں گے، لوگ آپ کی راہ میں کانٹے بچھائیں گے. لیکن اگر آپ کو اللہ کی رحمت چاہیے تو یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا. میری محترم ماں اور بہنوں، صحابیات کی زندگی میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر ایک شوق عبادت بھی تھا. آج وہ شوق عبادت آپ کے اندر ہے کہ نہیں؟ آپ خود اپنے آپ کو جانچ لیجئے. آج کتنی خواتین ہیں رمضان کا مہینہ آیا تو تراویح بھی پڑھ رہی ہیں، تاک راتوں میں جاگ بھی رہی ہیں، اعتکاف میں بھی شاید بیٹھ جائیں، لیکن باقی دنوں میں 5 ٹائم کی نماز بھی وہ نہیں پڑھتی ہیں. کوئی ان کے اندر لگن نہیں ہے، شوق نہیں ہے عبادات کا. صحابیات کا حال یہ تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ چاشت کی نماز بھی پڑھتی تھی، جس کو ہم اشراق کی نماز کہتے ہیں یا اوابین کی نماز کہتے ہیں. یہ تینوں ایک ہی نماز کے الگ الگ نام ہے، چاشت، اشراق اور اوابین.
ایک دن حضرت عائشہ چاش کی نماز پڑھ رہی تھی. ان کا بھتیجا ان سے ملنے کے لیے آیا. قاسم بن محمد ان کے بھائی کا بیٹا تھا. اس نے دیکھا کہ میری پھوپھی جان نماز پڑھ رہی ہیں اور نماز کی حالت میں حضرت عائشہ سورہ طور کی تلاوت کر رہی تھی, اور سورہ طور کی یہ آیت کریمہ ان کی زبان پر جاری تھی. اللہ نے فرمایا فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم, کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو کہیں گے اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جہنم کی گرم ہواؤں سے بچا لیا. حضرت عائشہ یہ آیت پڑھ رہی تھی اور رو رہی تھی. ان کا بھتیجا یہ منظر دیکھتا ہے. بڑی دیر سے حضرت عائشہ اسی آیت کو پڑھتی چلی جا رہی اور روتی چلی جا رہی. تو ان کا بھتیجا وہاں سے چلا جاتا ہے اور بڑی دیر کے بعد بازار سے گھوم پھر کر کے اپنا سودا سلف لے کر کے واپس آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ میری پھوپھی جان اسی حالت میں کھڑی ہیں اور اسی آیت کو پڑھتی جا رہی ہیں اور روتی چلی جا رہی ہیں. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. پیارے نبی کی ایک زوجہ محترمہ جن کا نام ام حبیبہ تھا, جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 5 ٹائم کی نمازوں میں 12 رکعت نمازوں کی پابندی کی. 12 رکعت نماز ایسی ہے 5 ٹائم کے نمازوں میں جس کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں, سنن رواتب کہتے ہیں, جس کو اللہ کے رسول پابندی سے پڑھتے تھے. فجر کی 2 رکعت سنت ہے, ظہر کے پہلے 4 رکعت 2 کر کے, پھر ظہر کے بعد 2 رکعت, مغرب کے بعد 2 رکعت, عشاء کے بعد 2 رکعت, جو ٹوٹل 12 رکعت ہے. نبی نے فرمایا 12 رکعت نمازیں جو پابندی سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل تعمیر کرے گا. ام حبیبہ کہتی ہیں, یہ اس حدیث کی راویہ ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, کہتی ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے اللہ کے رسول کی, یہ 12 رکعت نماز میری کبھی چھوٹی نہیں. اللہ اکبر. یہ تھی خواتین, عبادت کا شوق تھا, عبادت کا جذبہ تھا ان کے اندر. وہ جذبہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کمزور ہو رہا ہے میری عزیز ماں اور بہنوں. ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبادہ بن صامت کی بیوی, وہ اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرتی ہیں. نبی نے فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر کے راستے حملہ کرے گا اس نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ پہلا لشکر روانہ ہوا جو بحری راستے سے, سمندری راستے سے دشمن سے لڑنے کے لیے گیا تھا. ام حرام نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں بھی اس لشکر میں جانا چاہتی ہوں تاکہ وہ فضیلت مجھ کو بھی حاصل ہو جائے. اور گئی اس سفر میں وہ, اور راستے میں ان کا انتقال ہو گیا, اور وہ بھی اس حدیث میں شامل ہو گئی جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تو جو پہلا لشکر روانہ ہوگا سمندر کے راستے اس نے جنت کو واجب کر لیا ہے. یہ عبادت کا شوق تھا صحابیات کے اندر. اچھا, ایسا بھی نہیں ہے کہ صحابیات نے اگر دین کے لیے قربانی دی تو جو ان کی اپنی گھریلو ذمہ داریاں تھی, ایک بیوی ہونے کا جو کردار تھا, ایک ماں ہونے کا جو کردار تھا, ایک بہن ہونے کا جو کردار تھا, ایک بیٹی ہونے کا جو کردار تھا, وہ کردار کبھی کمزور نہیں پڑا ہے. ایک اچھی بیوی بھی تھی وہ. اللہ کے نبی کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کون بھول سکتا ہے. جب اللہ کے نبی کے اوپر پہلی قرآن کی آیت اتری, اقرا بسم ربک الذی خلق, جو قرآن کی پہلی وحی اتری آپ کے اوپر, اور آپ گھبرائے گھر آئے, اور آپ گرمی کا موسم تک کانپ رہے تھے. آپ نے کہا خدیجہ مجھے جلدی سے چادر اڑا دو, مجھے ٹھنڈی لگ رہی ہے. اور پھر آپ نے پورا واقعہ حضرت خدیجہ کو سنایا اور کہا کہ اے خدیجہ مجھے ڈر لگ رہا ہے, مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے. اب یہ بڑا نازک موقع تھا ایک بیوی کے لیے. شوہر کو آخری نبی بنایا گیا ہے, شوہر کے اوپر دنیا کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی ڈالی. بیوی کا کردار کیا ہونا چاہیے اس موقع پہ؟ حضرت خدیجہ نے فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, اے میرے سرتاج ایسا کبھی نہیں ہو سکتا, آپ کو اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا, آپ کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے گا, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ انک لتصل الرحم, آپ نے کبھی کسی کا کچھ بگاڑا نہیں ہے, آپ نے رشتوں کو جوڑنے کا کام کیا ہے. وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومَ, آپ نے بے سہاروں کو سہارا دینے کا کام کیا ہے. وَتُقْرِ الضَّيْفَ, آپ نے مہمانوں کی ہمیشہ عزت کی ہے. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ, آپ نے ہمیشہ سچائی کی راہ میں لوگوں کی مدد کی ہے. اے میرے سرتاج اللہ آپ کا کچھ بگڑنے نہیں دے گا. یہ خدیجہ
رضی اللہ عنہا کے وہ کلمات تھے جس نے محمد رسول اللہ کے سینے کو ٹھنڈا کیا تھا. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے بہترین بیوی کون ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر ولا تخالفہ فی نفسہا ومالہ بما یکرہ. سب سے بہترین بیوی کی نشانی یہ ہے کہ وہ شوہر کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اس کے احکام کی فرما برداری کرے اور اپنی آبرو کی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے. یہ کام نبی کی صحابیات نے کیا تھا. اسلام میں عورت کو ماں کا بھی درجہ دیا گیا اور ماں کو بہت اونچا مقام دیا گیا. ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی گئی. لیکن یہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کب ہے؟ جب ماں واقعی میں ماں کا کردار ادا کرے، ماں اپنی بچیوں پر اور اپنے بچوں کی تربیت پر نظر رکھے. بچیاں آج کیا کر رہی ہیں ماں کو خبر نہیں. ماں نے آنکھ کان ناک سب بند کر رکھے ہیں. آج قوم کی بچیاں کہاں جا رہی ہیں، قوم کی بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں، ماؤں کو خبر ہی نہیں ہے. کتنی برائیاں ہیں گھروں میں جو اس لیے ہو رہی ہیں کہ مائیں اپنی بچیوں کی تربیت سے غافل ہیں. صحابیات کا یہ کام نہیں تھا. صحابیات نے ماں کا کردار بھی صحیح طریقے سے ادا کیا ہے. اور اس سلسلے میں بہت اہم نام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پیارے رسول کی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حسن و حسین کی ماں. اور حضرت فاطمہ کی جو پوری زندگی گزری ہے وہ معاف کیجئے گا بہت عیش و آرام کی نہیں گزری ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائنینشلی بہت کمزور تھے، نکاح کے بعد بہت عیش و آرام سے نہیں رہتے تھے. حضرت فاطمہ اس گھر میں بہت آرام سے نہیں رہتی تھی. لیکن کبھی حضرت فاطمہ نے اس بات کا شکوہ نہیں کیا ہے کہ میرے شوہر تو مجھے دنیا کا عیش و آرام نہیں دے رہے. اور کبھی بھی حالات کی یہ پریشانیاں اور غربت کبھی حضرت فاطمہ کے ایمان اور تقوی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی اور نہ ان کے بچوں کی تربیت میں رکاوٹ بنی ہے. وہ ایک طرف چکی بھی چلا کر کے آٹا بھی پیستی تھیں اور گھر کے سارے کام بھی کرتی تھیں اور اسی میں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پرورش بھی کرتی تھی. میری عزیز ماں اور بہنوں، ماں کا کردار بہت بڑا کردار ہے. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق، کہ ماں اپنے آپ میں ایک مدرسہ ہوتی ہے. اگر آپ نے ایک ماں کو تیار کر دیا تو آپ نے پوری قوم کو تیار کر دیا. عربی کا ایک دوسرا شاعر کہتا ہے لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا، یتیم وہ بچہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے دنیا میں چھوڑ کے چلے گئے ہوں. ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تخلت او ابا مشغولا، یتیم وہ بچہ ہے جس کی ماں اس سے بے نیاز ہو جائے، جس کا باپ اتنا مشغول ہو جائے کہ اس کے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. بچوں کی تربیت کے لیے ماں کو ٹائم نکالنا ہے. میری عزیز ماں اور بہنوں، صحابیات کے یہاں میں ایک چیز اور ملتی ہے، انہوں نے صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑا اور ایسے ایسے موقعوں پر انہوں نے صبر کیا ہے جہاں بڑے بڑوں کا کلیجہ ناکام ہو جاتا ہے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. مجھے بتائے گا کہ اس مدرسے میں ہر ہفتے درس بھی ہوتا ہے، شاید یہ واقعہ آپ نے ضرور سنا ہوگا. ام سلیم وہ خاتون ہیں، ان کا بچہ بیمار ہوا، علاج کیا گیا اور اسی دوران ام سلیم کے شوہر ابو طلحہ سفر پہ چلے گئے اور بچے کی بیماری بڑھ گئی، بچہ انتقال کر گیا. اور جس دن بچے کا انتقال ہوا اسی دن شام کو ابو طلحہ گھر آنے والے تھے. بچے کی لاش کو کنارے رکھ دیا ام سلیم نے اور کہا کہ ابو طلحہ آئیں گے، ان کو اس بچے کی موت کے بارے میں کوئی نہیں بتائے گا، میں بتاؤں گی. رات میں ابو طلحہ آئے اور آتے ہی پہلا سوال کیا کیا کہ میرا بچہ کیسا ہے. ام سلیم نے جھوٹ نہیں بولا کہ بچہ، انہوں نے کہا بچہ پہلے سے زیادہ سکون سے، یعنی مر گیا تھا بچہ، سکون تو مل ہی گیا تھا اس کو، تکلیف میں تھا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ مر گیا ہے. شوہر آیا ہے سفر سے، اس کو کھانا کھلایا. حضرت ابو طلحہ نے سیراب ہو کے کھانا کھایا. بچے کی لاش پڑی ہے گھر میں، بچے کا جنازہ رکھا ہوا ہے گھر میں، اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد میک اپ کرتی ہیں، اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرتی ہیں، اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو سجاتی ہیں، سنوارتی ہیں اور شوہر کے دل کو خوش کرتی ہیں. اور اس کے بعد اگلے دن صبح اپنے شوہر کو بتاتی ہیں، کہتی ہیں کہ اے میرے سرتاج، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی
نعمت دے دے. اگر کوئی کسی کو کوئی چیز ادھار دے, عاریت کے طور پہ دے, اور پھر واپس مانگ لے, جو سامان کا مالک ہے کسی کو ادھار دے کر کے اپنا سامان واپس مانگ لے, تو کیا سامان دے دینا چاہیے یا برا ماننا چاہیے؟ کہ کیوں برا ماننا چاہیے؟ جس کا سامان اس نے لے لیا. کہا کہ ہے میرے سرتاج, آپ کا بچہ اللہ تعالیٰ کی امانت تھا, اللہ نے آپ کا بچہ اٹھا لیا ہے, آپ کے بچے کا انتقال ہو گیا ہے, کل ہی آپ کا بچہ مر گیا ہے, آپ جائیے کفن دفن کا انتظام کیجئے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھیے. ابو طلحہ کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اے میری بیوی, تو کیسی عورت ہے, میرا بچہ کل کا مرا ہوا ہے, تو آج مجھے صبح بتا رہی ہے, تو میک اپ کرتی رہی, تو سجتی رہی, تو سنورتی رہی, بچہ پڑا تھا گھر میں. ان کے لیے یہ بہت عجیب و غریب معاملہ تھا. اور انہوں نے جب آ کر کے پیارے نبی کو یہ بات بتائی, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پر خوشی کا اظہار کیا. کہا کہ اے ابو طلحہ, آپ کی بیوی نے صبر سے کام لیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ آپ کو دے گا. اور بعد میں حضرت ابو طلحہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ تھا, اور پھر اس عبداللہ کو اللہ نے اتنی برکتوں سے نوازا, ان کے پھر 9 بچے ہوئے اور وہ 9 کے 9 قرآن کے حافظ اور عالم بنے. تو میری ماں اور بہنوں, یہ جو صبر ہے نا, یہ بڑی مشکل چیز ہے. زندگی میں بڑے حالات آئیں گے, بڑی تکلیفیں آئیں گی, لیکن آپ کو ڈٹے رہنا ہے, صبر سے کام لینا ہے. اور صبر یہی نہیں ہے کہ آپ مصیبتوں پہ صبر کریں, صبر یہ بھی ہے کہ آپ نیکیوں پہ جمی رہیں, آپ اطاعت کے کاموں پہ جمی رہیں, آپ گناہوں سے اپنے دامن کو بچائیں. اور آخری بات, ایک مسلمان عورت کی ذمہ داری یہ بھی ہے میری ماں اور بہنوں, کہ وہ آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کرے. اس کے دل میں یہ ڈر ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. صحابیات کے ہاں یہ چیز بھی ہم کو ملتی ہے. جنت کا ذکر آتا تھا وہ خوش ہو جاتی تھی, جہنم کا ذکر آتا تھا وہ رونے لگتی تھی, قبر کے عذاب کی بات آتی تھی وہ رونے لگتی تھی, ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے. کبھی ان سے کوئی نیکی کرنے کا موقع چھوٹ جاتا تھا, ان کی آنکھوں سے ملال جھلکنے لگتا تھا, وہ رونے لگتی تھی. لوگ کہتے ہیں کہ عورت بڑی کمزور ہوتی ہے. میں کہتا ہوں اگر عورت ایمان والی بن جائے, مضبوط ایمان والی بن جائے, تو اس عورت سے مضبوط کوئی نہیں ہے. یہ عورت اگر مضبوط ایمان والی بن جائے تو کبھی یہ سمیہ بنتی ہے, کبھی یہ مریم بنتی ہے, کبھی ہاجرہ بنتی ہے, کبھی سارہ بنتی ہے, کبھی عائشہ بنتی ہے, کبھی فاطمہ بنتی ہے. میری عزیز ماں اور بہنوں, آخرت آپ کے لیے سب سے اوپر ہونی چاہیے. میں ایک مثال بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں, اس امت کی مائیں, اللہ کے نبی کے ساتھ گزارا کرتی تھی, اور ہر طریقے کے حالات آتے تھے. 2 مہینہ ایسا بھی گزرا ہے نبی کی زندگی میں کہ پانی پی کر کے اور کھجور کھا کر کے نبی اور نبی کے گھر والوں نے گزارا کیا ہے, اور گھر میں چولہا تک نہیں جلا ہے. یہ حالات بھی آئے ہیں. جنگ حنین کے بعد مسلمانوں کے اوپر خوشحالی کا دور آیا, لوگوں کے گھروں میں اچھے کپڑے پہنے جانے لگے, اچھے کھانے بننے لگے. تو نبی کی بیویوں کو بھی یہ لگا کہ ہمارا لائف سٹائل بھی تھوڑا اونچا ہونا چاہیے, ہمیں جو سال میں پیسہ ملتا ہے, جو ہمیں خرچ ملتا ہے, اس میں کچھ بڑھوتری ہونی چاہیے. اللہ کے نبی کی بیویوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ ہمیں جو نفقہ ملتا ہے, جو سالانہ خرچ ملتا ہے, وہ زیادہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی کو اپنی بیویوں کا یہ مطالبہ کرنا, یہ ڈیمانڈ کرنا پسند نہیں آیا. اللہ کے رسول ناراض ہو گئے, اور تقریباً 1 مہینہ یا 40 دن تک آپ ناراض رہے. اور اسی دوران قرآن مجید کی 21ویں پارے کی لاسٹ کی 2 آیتیں اتری, جس کو ہم آیات تخیر بولتے ہیں. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے, اگر تم کو دنیا چاہیے, دنیا کی دولت چاہیے, دنیا کی چمک دمک چاہیے, تو اے میرے نبی کی بیویوں آ جاؤ, نبی تم کو دنیا کی دولت دینے کو تیار ہیں, لیکن پھر تم کو نبی اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے, نبی تم کو ودا کر دیں گے, نبی تم کو رخصت کر دیں گے. تم آ جاؤ, نبی سے طلاق لے لو, اب نبی کے گھر میں تم مت رہو, تم دنیا کما لو, دنیا لے لو تم.
وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اے نبی کی بیویوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتی ہو، اس کے رسول سے محبت کرتی ہو، اور آخرت کے گھر سے محبت کرتی ہو، آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو، تو اے نبی کی بیویوں، تم نیکی کرتی رہو، اچھے کام کرتی رہو، اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا ثواب تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ قرآن کی دو آیتیں اتری۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ کے پاس آئے اور کہا کہ عائشہ، یہ قرآن کی دو آیتیں اتری ہیں، اللہ تعالیٰ تم کو چوائس دے رہا ہے، چاہو تو نبی کے ساتھ رہو اور پریشانی اٹھا لو، اور چاہے نبی کو چھوڑ کے چلی جاؤ اور آرام لے لو، دنیا کی دولت لے لو۔ اے عائشہ، یہ اس کا تو مجھے جواب دینا، اور سوچ سمجھ کے دینا، اپنے ماں باپ سے رائے لے لینا، اس کے بعد جواب دینا۔ حضرت عائشہ نے کہا افی ھذا استأمر ابویہ، اے اللہ کے رسول، اس کے بارے میں مجھے اپنے ماں باپ سے رائے لینی پڑے گی؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں اپنے ماں باپ سے رائے لینے کی، میرا جواب بالکل کلیئر ہے، میں اللہ کو چنتی ہوں، اس کے رسول کو چنتی ہوں، میں آخرت کے گھر کو چنتی ہوں، مجھے نہیں چاہیے دنیا کا عیش و آرام، مجھے نہیں چاہیے دنیا کی دولت۔ اور سیم یہی جواب نبی کی تمام بیویوں نے دیا۔ اور جب انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی آخرت کے لیے، تو اللہ نے کیا مقام دیا؟ قیامت تک کے لیے نبی کی بیویوں کو ایمان والوں کی ماں قرار دے دیا، اور جنت میں بھی اپنے نبی کی بیویاں قرار دیا ازواج مطہرات، کیونکہ جنت میں بھی یہ نبی کی بیویاں رہیں گی، یہ دنیا میں بھی نبی کی بیویاں رہیں گی، اور آخرت میں بھی نبی کی بیویاں رہیں گی۔ تو یہ مقام اور درجہ آخرت کو ترجیح دینے کی وجہ سے ملا ہے۔ اس لیے میری پیاری ماں اور بہنوں، ہم دنیا کے اوپر آخرت کو ترجیح دیں، دنیا سے اتنی محبت نہ کریں کہ دنیا ہماری نظر میں بڑی ہو جائے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اللہ نے فرمایا سورہ اعلیٰ میں کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتی ہو، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ اخیر میں یہ مدرسہ جو مدرسہ نور الحق کے نام سے چل رہا ہے، اور جس کو رضوان باجی کے مدرسے کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ یہاں جو کورس چل رہا ہے، مجھے بتایا گیا کہ یہاں پہ معلمات کے ساتھ ساتھ شیخ عظمت صاحب بھی کچھ کلاسز لیتے ہیں، اور قرآن کی تفسیر اور تاریخ احادیث اور توحید اور عشرہ مبشرہ کی سیرت، یہ تمام چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ تو یہ ڈپلومہ کورس ہے۔ میں اپنی ان بہنوں سے اور ان خواتین اسلام سے گزارش کروں گا جنہوں نے اس طریقے کے کورس میں حصہ نہیں لیا ہے کہ وہ ضرور دلچسپی ظاہر کریں، اور یہ دین کی بیسک چیزیں ہیں، ان کو سیکھیں تاکہ وہ ایک اچھا کردار سماج میں ادا کر سکیں اور صحابیات کے نقش قدم پہ وہ چل سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین، ہاں یہ جو کورس ہمارا اگلا جو نیا بیچ شروع ہونے والا ہے، وہ 9 مہینے کا یہ پورا ٹوٹل کورس ہے، اور اپریل سے یہ کورس شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ اس میں ایڈمیشن کرا لیجئے، اور اس کی کلاسز جو اس پہ لکھا ہوا ہے ہر سنڈے کو 10 بجے سے لے کے 2 بجے تک چلتی ہے، تو ضرور آپ لوگ جو ہے اس پہ دلچسپی لیں، اپنے گھر کی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو ضرور اس میں داخل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مدرسے سے جو معلمات جڑی ہیں، جن کی سرپرستی میں یہ مدرسہ چل رہا ہے، اور جو ایک عرصے سے اس مدرسے کے ذریعے دین کی خدمت کر رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان تمام بہنوں کی حفاظت فرمائے، اور جن بچیوں نے، جن بہنوں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی ہے، رب العالمین انہیں اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زمانے کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین اس رمضان کے مبارک مہینے میں یقیناً عورتیں بڑی قربانیاں دیتی ہیں، مرد حضرات تو دن میں روزہ رکھ کر کے بڑا آرام بھی کر لیتے ہیں، مگر خواتین کی زندگی میں آرام بہت کم ہوتا ہے۔ انہیں بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب مردوں کی چھٹی کے ایام ہوتے ہیں تو عورتوں کے لیے اور محنت کے ایام ہوتے ہیں، وہ تو عید والے دن بھی ان کے لیے کام کی کمی نہیں ہوتی ہے، اور بڑی خاموشی کے ساتھ ایک عورت اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتی ہے۔ میں تمام خواتین اسلام کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں رب العالمین اس ماہ مبارک کی نیکیوں کو انہیں زیادہ زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کی محنتوں اور ان کے جذبوں کو قبول فرمائے، ریاکاری سے بچائے، اخلاص کی توفیق دے، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض
یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ واللہ عزیز حکیم۔ محترم خواتین اسلام، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، یہ میرے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ آج اس مدرسے میں جہاں خواتین دین کا علم حاصل کرنے آتی ہیں اور جو مدرسہ اس علاقے کی خواتین کو دین سے جوڑنے کا اور علم کی شمع روشن کرنے کا کام کر رہا ہے، آج اس مدرسے میں خواتین کو جمع کیا گیا اور مجھے ایک بہت ہی اہم موضوع پر کچھ گفتگو کرنے کا حکم ملا ہے۔ موضوع ہے